3 وقتوں میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا ورنہ انسان گناہ گار ہوگا، بجائے اجر و ثواب کے ان کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ خبردار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے جس میں ہدایت، تفصیل و تقسیم، انعامات الہی، تقرب ربانی اور کرامات کا دریا موزن ہے۔ یہ ہر طرح سے انسان کے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث مغفرت اور ہدایت کاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضامندی، برائیوں سے بچاؤ، اچھائیوں کی راہ اعلام و مصائب سے چھٹکارا، دکھ تکلیف، رنج و غم سے بچاؤ کا طریقہ، امن و سکونت کا سبب اور رشد و ہدایت نیز انسانی فلاح و بہبود کا منبع ہے۔ انسان کو صحیح معنوں میں مسجود، ملائکہ اور اشرف المخلوقات بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر و شفا کا یہ منبع سب نبیوں کے سردار اور رسولوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور اس عظیم کتاب کے تھامنے والوں کو سب امتوں سے افضل اور پڑھنے والوں کو سب انسانوں سے بہتر قرار دیا۔ یہ اللہ کی کتاب انسان اور امت مسلمہ سے ہر درجہ پیار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ حضرت انسان و مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس عظیم و رفت کے مرتکب کی کما حق کو قدر کریں اور اپنا انگ انگ اس کے حوالے کر دیں۔ کبھی اس کی رحمت و برکات، مغفرت و ہدایت اور قرب الہی و انعامات ربانی کا حصول ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید معبود حقیقی اور محبوب و مطلوب کا کلام خاص ہے۔ یہ عظیم کتاب تو حاکم الحاکمین کا کلام ہے اور سلطان سلاطین بادشاہوں کے بادشاہ کا فرمان ہے، اور اس شہنشاہ کا قانون ہے کہ جس کی ہمسری نہ کسی بڑے سے ہوئی نہ ہو سکتی ہے۔ جن لوگوں کو سلاطین کے دربار سے واسطہ پڑا ہے وہ تجربے سے، اور جن کو نہیں پڑا وہ اندازے سے سلطانی فرمان کی ہیبت جان سکتے ہیں۔ کلام الہی محبوب حاکم کا کلام ہے، اس لیے دونوں کا آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم نور ہے، اس کے ذریعے راہ نجات تلاش کی جاتی ہے۔ اس میں شفا ہے، اس سے روحانی اور جسمانی امراض سے نجات ملتی ہے۔ اس کے عجائبات کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کے فوائد کی کوئی حد۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے اولین و آخرین جنہوں اس کو ہدایت کی راہ دکھائی۔ جن لوگوں نے اس سے اعراض کیا اور اس سے لو لگائے بغیر راہ فرار اختیار کی تو وہ کامیاب نہ ہو سکے، انہیں منزل نہ ملی، اور جنہوں نے اس کتاب پر اعتماد کیا وہی کامیاب ہوئے۔ جنہوں نے اس کے مطابق عمل کیا وہ دین اور دنیا کی سعادت سے بہرور ہوئے۔ یہ خصوصیات اس لیے بھی ہے کہ یہ کتاب محفوظ کتاب ہے۔ اس کی حفاظت کے مختلف اسباب ہیں۔ ایک سبب تلاوت کی کثرت بھی ہے۔ قرآن کریم عام کتابوں سے ممتاز ہے، اس لیے اس کی تلاوت کے بھی کچھ ظاہری و باطنی آداب ہیں جن کو کرنا لازم ہے۔ ذیل میں وہ آداب ذکر کیے جاتے ہیں۔ تلاوت کے ظاہری آداب۔ پہلا ادب، پاکیزگی۔ تلاوت کرتے وقت آدمی باوضو ہو کر آداب و احترام کے ساتھ تلاوت کرے، خواہ کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر۔ اگر بلا وضو لیٹ کر تلاوت کی جائے تب بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جو لوگ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں میں غور کرتے ہیں، البتہ افضل یہ ہے کہ بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر باوضو ہونے کی حالت میں تلاوت کریں اور تکیہ لگانے سے اجتناب کریں۔ دوسرا ادب، پڑھنے کی مقدار قرأت کے سلسلے میں لوگوں کی عادتیں جدا جدا ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد گرامی سے بھی رہنمائی ملتی ہے۔ جس شخص نے 3 دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے سمجھا نہیں، وجہ یہ ہے کہ اس سے کم مدت میں ختم کرنے سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 7 دن میں ختم قرآن کیا کرو، بحوالہ بخاری و مسلم۔ اس سے معلوم ہوا کہ معتدل درجہ یہ ہے کہ ہفتہ میں 1 ختم ہو، اس سے زیادہ یہ ہے کہ ہفتہ میں 2 ختم کیے جائیں۔ اس طرح تقریباً 3 دن میں 1 ختم ہوگا۔ اگر تلاوت کرنے والا عالم ہو اور قرآن کریم کے معنی و مضامین میں غور و فکر کرنا اس کا مشغلہ ہو تو اس کے لیے 1 مہینے میں 1 ختم قرآن بھی کافی ہے۔ تیسرا ادب، قرآنی صورتوں کی تقسیم۔ جو شخص ہفتے میں 1 ختم کرے اسے قرآنی صورتوں کو 7 منزلوں میں تقسیم کر لینا چاہیے۔ احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی شب میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے اور سورۃ مائدہ کے آخر تک تلاوت فرماتے۔ ہفتہ کی شام میں سورۃ آل عمران سے سورۃ ہود تک، اتوار کی شب میں سورۃ یوسف سے سورۃ مریم تک، پیر کی شب میں سورۃ طٰہٰ سے سورۃ قصص تک۔ اس طرح پورے ہفتے کی روٹین رکھتے۔ چوتھا ادب، ترتیل کے ساتھ پڑھنا۔
قرآن پاک کو اچھی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے۔ قرآن کا مقصد تدبر اور تفکر ہے۔ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے سے تدبر میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کے متعلق بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن جلدی جلدی پڑھنے کے مقابلے میں میرے نزدیک یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں صرف سورۃ بقرہ و آل عمران کی تلاوت کروں۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ ترتیل صرف تدبر کی وجہ سے مستحب نہیں ہے، بلکہ اس آدمی کے لیے بھی ترتیب المستحب ہے جو قرآن کے معنی نہ سمجھتا ہو، اس لیے کہ ٹھہر کر پڑھنے سے دل پر بھی زیادہ اثر ہوتا ہے۔ پانچواں ادب، تلاوت کے دوران کیفیت۔ تلاوت کرتے وقت انسان قرآن کریم کی وعید اور تحذیر پر، عذاب و عذاب، قیامت اور سابقہ قوموں کی ہلاکت کی آیات پر غور کریں، اور اس دوران رونا بھی مستحب ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے قرآن پڑھو اور رویا کرو، اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے والی صورت ہی بنا لیا کرو۔ تو انسان اپنے دل پر غم طاری کر لیں اور یہ سوچیں کہ قرآن نے مجھے کس چیز کا حکم دیا ہے اور کس چیز سے روکا ہے۔ اس کے بعد قرآنی عوامل کی تعمیل میں اپنی کوتاہی پر نظر ڈالیں، اس سے یقیناً غم پیدا ہوگا اور غم سے ہی رونے کو تحریک ملتی ہے، لہٰذا رویا کرو۔ امید کی آیت گزرے تو دعا مانگے اور خوف کی آیت گزرے تو پناہ مانگے۔ چھٹا، آیات کا حق ادا کرنا۔ دوران تلاوت آیات کے حقوق کی رعایت کریں۔ جب کسی آیت سجدہ سے گزرے یا کسی دوسرے سے سجدہ کی آیت سنے تو سجدہ کرے، بشرطے کہ پاکی کی حالت میں ہو۔ اگر زبانی تلاوت کر رہا ہو اور تلاوت کرتے وقت یہ سنتے وقت پاک نہ ہو تو پاک ہونے کے بعد سجدہ ادا کر لیں۔ ساتواں ادب، تلاوت کی ابتدا۔ جب تلاوت شروع کرے تو تعوذ اور تسمیہ پڑھے اور ہر سورت کے اختتام پر یہ کہے صدق اللہ العظیم۔ آٹھواں ادب، آواز کے ساتھ تلاوت کرنا۔ اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا آداب بھی تلاوت میں شامل ہے کہ خود سن سکے، اس لیے کہ پڑھنے کے معنی یہ ہیں کہ آواز کے ذریعے حروف ادا ہوں، اس لیے آواز ضروری ہے، اور آواز کا ادنا درجہ یہ ہے کہ خود سن سکے۔ یہاں تک کہ زیادہ بلند آواز کے ساتھ تلاوت کرنے کا معاملہ ہے تو یہ محبوب بھی ہے اور مکروہ بھی۔ بعض روایات میں بلند آواز سے تلاوت کرنے کو سراہا گیا ہے اور بعض احادیث میں اس کو ناپسند قرار دیا گیا، لیکن اگر کسی ساتھی کو اس کی تکلیف نہ ہو اور دوسرے کی نماز میں یا کسی دوسرے عمل میں خلل بھی نہ پڑتا ہو تو بلند آواز میں پڑھنا افضل ہے۔ قرآن کریم کو خوبصورت آواز میں پڑھا جائے، تحسین قرأت پر پوری توجہ دی جائے، لیکن حروف اتنے نہ کھینچے جائیں کہ الفاظ بدل جائیں اور تلفظ قرآن میں خلل واقع ہو۔ اگر یہ شرائط ملحوظ رکھی جائے تو تحسین قرأت سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن کو اپنی آواز سے زینت دو۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور چیز کو اس قدر حکم نہیں دیا ہے کہ جتنا قرآن کے ساتھ خوش آوازی کا نبی کو حکم دیا ہے۔ بحوالہ بخاری شریف۔ اسی بیان پر مشتمل ایک اور روایت ہے، جو شخص خوش الحانی کے ساتھ قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ 10واں ادب، تلاوت کے بعد دعا۔ تلاوت سے فارغ ہو کر دعا بھی مانگنی چاہیے، اور اگر اختتام میں تلاوت پر وہ دعا جو اکثر قرآنی نسخوں کے خیر میں تحریر ہے پڑھی جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض کتب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تلاوت کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ حضرت اکرمہ جب کلام پاک پڑھنے کے لیے کھولتے تو بے ہوش ہو کر گر پڑتے، زبان پر یہی جاری ہوتا تھا، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ میرے رب کا کلام ہے۔ یعنی اس کو ایک عام فرد کی طرح نہیں پڑھنا چاہیے، صرف بندہ بن کر اپنے آقا، مالک، محسن اور منعم کا کلام سمجھ کر پڑھیں۔ اچھی طرح مسواک کر کے وضو کر کے ایسی جگہ جہاں یکسوئی حاصل ہو، نہایت وقار اور تواضع کے ساتھ قبلہ رخ بیٹھے، نہایت حضور قلب اور خشوع کے ساتھ اس طرح پڑھیے گویا حق تعالیٰ سبحانہ کو کلام پاک سنا رہا ہے یا اس ذات برحق سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہے۔ اگر معانی جانتا ہو تو کیا ہی خوب، نہایت تدبر و تفکر کے ساتھ وعدے اور رحمت و مغفرت کی آیات پر مغفرت و رحمت کا بھکاری بن جائے اور خوب دعا مانگے، عذاب وعید کی آیات پر کانپ اٹھے اور اللہ سے پناہ و بخشش کی دعا مانگے کہ اس کے سوا کوئی بھی چارہ ساز نہیں۔ جن آیات میں اللہ کی تقدیس و تمجید ہے وہاں سبحان اللہ کہے۔ تلاوت کے درمیان از خود رونا آئے
تو بہت خوب، ورنہ بات تکلف رونے کی صحیح کرے۔ دوران تلاوت کسی اور سے ہم کلام نہ ہو۔ دوران تلاوت اگر کوئی ضرورت پیش آئے تو تلاوت بند کر کے ضرورت پوری کرے اور پھر تحفظ پڑھ کر دوبارہ تلاوت کرے۔ بلند آواز سے پڑھنا اول ہے، لیکن کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا لوگ مجمع میں دیگر امور میں مشغول ہوں تو ایسا پڑھے۔ اس کتاب مقدس کی تلاوت کے آداب جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ اس عظیم کتاب کو برحق شک و شبہ سے بالاتر انسان کی فلاح و خیر، راشد و ہدایت اور شفا کا باعث جاننا اور باعث ثواب و اجر قرار دینا، اس میں درج ذیل احکام پر عمل کرنا اور تمام کے تمام پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اس کے ذریعے دنیا و آخرت کی بہتری کے لیے کوشش کرنا، دنیا و آخرت کی کامیابی کا باعث قرار دے کر اس کی آیات کو لازم حیات بنا لینا۔ اس کتاب مقدس کو انتہائی پاک جگہ پر رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان کرتے فرمایا کہ نہایت بلند و پاک سو اس کتاب مقدس کو کسی اونچی جگہ اور پاکیزہ مقام پر رکھا جائے۔ قرآن مجید کو بے وضو نہ چھوا جائے، اور یہ حکم نبوی ہے۔ ناظرین، 3 وقت میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرنا۔ خبردار: نمبر 1 حالت جنابت میں، نمبر 2 عورتیں جب حیض کی حالت میں ہوں، نمبر 3 نفاس کی حالت میں۔ ان 3 وقت میں قرآن پاک کی تلاوت جائز نہیں ہے۔ حالت جنابت میں قرآن کریم چھوئے بغیر زبانی تلاوت بھی جائز نہیں، البتہ قرآن پاک کی وہ آیات جو دعا کے معنی پر مشتمل ہوں، مثلا آیات الکرسی یا قرآنی دعائیں وغیرہ، انہیں دعا یا ورد کی نیت سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح درود شریف پڑھنے کی گنجائش ہے، تاہم اس کے لیے بھی مستحب ہے ان اذکار سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیض اور جنب قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ ابو داؤد بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھنا تو جائز ہے، مگر چھونا جائز نہیں ہے، یعنی بے وضو قرآن پاک کو چھونا نہیں چاہیے، البتہ زبانی پڑھا جا سکتا ہے۔ البتہ حالت جنابت، حیض و نفاس میں زبانی پہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ البتہ کوئی سامنے قرآن پاک پڑھ رہا ہو اور وہ غلطی کر جائے تو اس صورت میں غلطی کی درستگی کے لیے جنبی اور حیضہ کے قرآن پاک پڑھنے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی عام معمولات میں کلمات خیر مثلا الحمدللہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ وغیرہ کہنے کی بھی اجازت ہے۔ جب بھی قرآن پاک پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں کہ اس کا سننا بھی باعث ثواب و رحمت ہے، اور اس سے یہ بھی مقصود ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو تو کوئی سننے والا درست کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور لچکدار لہجے میں بلند آواز سے سورۃ فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ کتاب التفسیر بخاری شریف میں ہے کہ قرآن پاک کو خوش لہجہ سے پڑھنا چاہیے۔ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم لوگ اپنی آوازوں سے قرآن پاک کو حسین بناؤ کہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں فرمایا کہ مجھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آلہانی سے نوازا گیا ہے۔ قرآن مقدس اللہ کی عظیم کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیت مومنوں کے لیے شفا ہے، اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی۔ قرآن مقدس دنیا و آخرت کی پریشانی کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں قرآن مجید کی تلاوت نہ صرف عبادت ہے بلکہ سکون قلب، ہدایت اور روحانی ترقی کا ذریعہ بھی ہے۔ تاہم بعض اوقات ایسے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت یا نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ یہ اوقات شریعت کی حکمتوں کے تحت مقرر کیے گئے ہیں تاکہ انسان عبادات میں بدعت یا غیر شرعی طریقے اختیار نہ کرے اور دین کا اصل وقار اور تقدس قائم رہے۔ انہی میں ایک اہم مسئلہ 3 اوقات میں قرآن پڑھنے یا نماز ادا کرنے کی ممانعت ہے۔ 3 اوقات کی وضاحت حدیث مبارکہ میں واضح طور پر ذکر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 اوقات میں نماز پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا۔ نمبر 1 طلوع آفتاب کے وقت، جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو اس وقت تلاوت یا نفل نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض غیر مسلم اقوام سورج کو معبود سمجھ کر اس وقت عبادت کیا کرتے تھے۔ شریعت نے مسلمانوں کو اس وقت عبادت سے روکا تاکہ کوئی شخص ان کی مشابہت میں نہ پڑے۔ نمبر 2 زوال آفتاب کے وقت، یعنی دوپہر کے عین وقت جب سورج درمیان میں ہو، اس وقت بھی نماز یا قرآن کی تلاوت مکروہ ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے
کہ یہ وہ لمحہ ہے جب سورج بالکل وسط میں ہوتا ہے اور یہ کفار کے بعض عقائد اور عبادات کا وقت تھا، اس لیے مسلمانوں کو منع فرمایا گیا تاکہ دین اسلام اپنی الگ پہچان کے ساتھ باقی رہے۔ نمبر 3، غروب آفتاب کے وقت۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اس وقت بھی تلاوت اور نماز منع ہے۔ اس کا سبب بھی یہی ہے کہ مشرکین اس وقت اپنے معبودوں کے سامنے جھکنے کی رسم ادا کرتے تھے۔ اسلام نے اس رسم کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں کو اس وقت عبادت سے روکا۔ ممانعت کی نوعیت۔ یہ ممانعت فرض نمازوں پر نہیں بلکہ نفل نماز اور قرآن کی باقاعدہ تلاوت پر ہے۔ اگر کسی نے قرآن زبانی یاد کیا ہوا ہے اور وہ اس اوقات میں تلاوت دہرا رہا ہے تو بعض فقہاء نے اس کی گنجائش دی ہے، لیکن نفل نماز یا خاص طور پر قرآن کی باقاعدہ تلاوت کرنا پسندیدہ نہیں سمجھا گیا۔ حکمتیں اور فوائد۔ نمبر 1، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو مشرکین کی مشابہت سے بچایا۔ نمبر 2، عبادات کے لیے بہترین اور صاف اوقات متعین کیے۔ نمبر 3، انسان کو یہ شعور دیا کہ عبادت محض رسم نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی پابندی ہے۔ نمبر 4، دین کی انفرادی اور اجتماعی شناخت کو محفوظ رکھا گیا۔ یوں تو قرآن مجید کی تلاوت ہر وقت باعث برکت ہے، مگر شریعت نے ہمیں 3 اوقات میں اس سے روکا ہے: طلوع آفتاب، زوال آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت۔ یہ حکم مسلمانوں کو مشرکانہ رسومات سے دور رکھنے اور اسلام کی منفرد عبادتی روح کو برقرار رکھنے کے لیے دیا گیا۔ اس لیے ایک سچے مسلمان کو چاہیے کہ ان اوقات میں قرآن کی تلاوت یا نفل نماز سے اعتراض کرے اور باقی تمام اوقات میں قرآن کو حرز جان بنائے۔ اسلامی تعلیمات میں قرآن مجید کی تلاوت سب سے بڑی عبادت اور باعث رحمت ہے۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے ذکر، نور اور ہدایت قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے قرآن پڑھنا اور اس پر غور و فکر کرنا ہر حال میں باعث خیر ہے۔ تاہم کچھ مخصوص اوقات ایسے ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور قرآن کی تلاوت سے روکا ہے۔ یہ ممانعت قرآن کی بے حرمتی یا عبادت کی کمی کے سبب نہیں بلکہ حکمت شریعت کے پیش نظر ہے تاکہ مسلمان مشرکین کی مشابہت سے بچے اور دین اسلام کی الگ پہچان قائم ہو۔